ایک روز ہدایت کی غرض سے گھر سے نکلے اور ایک بلند مقام پر کھڑے ہو گئے اور بولے، لوگوں، میں نیکی کی طرف بلا رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تم لوگوں کو ہدایت کروں۔ میرا کہا مان لو تو فائدے میں رہو گے۔ تم لوگ ماں باپ کی خدمت کیا کرو، انہیں گھر سے نہ نکالو، انہیں تکلیف مت دو، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو، یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں کی مدد کرو، بیماروں کی عیادت کرو۔ ہر کمزور طاقتور کا محتاج ہوتا ہے۔ بات بات پر لوگوں کی جان نہ لو، یہ کام خدا کو پسند نہیں ہے۔ اگر تم سب اللہ کے احکام پر عمل کرو تو وہ تمہارے لیے کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا، مال اور اولاد میں ترقی دے گا، تمہارے لیے نہریں بہائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک شخص کے پاس جا کر ہدایت کرتے، کبھی کبھی اجتماع سے بھی خطاب کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام کا راستہ روک لیا اور مارنے کے درپے ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے پتھر بھی برسائے۔ ایک شخص آگے آیا، لوگوں سے کہا کہ تم اسے کیوں مارتے ہو؟ اس نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایک اور شخص نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تو ہم ہی جیسا انسان ہے، یہ کھاتا پیتا کام کرتا ہے، اس کے پاس دولت بھی نہیں ہے۔ خدا کو اگر نبی بنانا ہوتا تو کسی سردار اور امیر آدمی کو نبی بناتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میرے رسول ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں تمہارے ہی معاشرے کا فرد ہوں، لیکن اس کے باوجود میں تمہاری طرح بے جان بتوں کو نہیں پوجتا۔ دوسرا بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں، لیکن اس کا کوئی معاوضہ تم سے طلب نہیں کرتا۔ میرا اجر تو اللہ کی ذمہ ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی پر ظلم نہ کرو۔ میں تو تم سب کو نیکی اور بھلائی کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ان میں سے ایک نے کہا، نوح بادشاہ یا سردار بننا چاہتا ہے تاکہ اس کی عزت ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ پتھروں کو پوج رہے ہو؟ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو تم برائی سے دور رہو گے۔ نہ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں نہ سردار، میں تو صرف نیکی کی طرف بلا رہا ہوں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے چاند اور سورج پیدا کیے، چلنے کے لیے فرش بنایا اور تمہیں نعمتیں دیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ باتیں کہیں تو لوگوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، ایک لفظ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ایک موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے نادانو، یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ دنیا تو ایک آزمائش کی جگہ ہے، تمہارے سامنے اچھائی اور برائی دونوں ہیں۔ اے قوم، میں تم کو آنے والے دن سے ڈراتا ہوں، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دیکھو، جو غریب ہیں مجھ پر ایمان لائے ہیں، لیکن تمہیں دولت کا غرور ہے۔ اے قوم، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ننگوں اور بھوکوں کا خیال رکھو۔ ان میں سے ایک سردار نے غرور اور تکبر سے کہا، فرض کرو کہ ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، کیا تم پر ایمان لا کر غریب اور 2 کے لوگوں کے ساتھ مل جائیں جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ علیہ السلام کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے، مذاق اڑاتے، آوازیں کستے، منہ پھیر لیتے، گالیاں دیتے، مارنے کی کوشش کرتے، بلکہ ایک روز مارا پیٹا بھی تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا بلکہ اپنا کام جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام کی بیوی اور آپ علیہ السلام کا بیٹا بھی منکرین اور کافروں میں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی،
اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن سمجھایا، حق کی طرف بلایا، میرے بلانے پر وہ زیادہ بھاگتے رہے۔